اور یہ چلے ان کو 10 روپے عیدی اور مدینے کا اور امیر سنت کے منہ مبارک. آپ کو عاشق غوث اعظم کے پیارے پیارے بال امیر سنت کے بال تحفے میں دیے جائیں گے. منہ عطار. دفعہ امیر دعوت اسلامی الیاس عطار قادری صاحب ان کے ولادت کی جو ان کا ولادت کا دن ہے 26 رمضان المبارک، تو اس کے حوالے سے پہلے سے اناؤنسمنٹ کی گئی، گھروں پہ چراغاں کیا گیا، حتیٰ کہ یہاں مسجدوں پر بھی بہت سارا چراغاں کیا گیا. اور پھر ان کی ولادت کے خوشی میں باقاعدہ طور پر جلوس نکالے گئے، اور جو مرکزی جلوس نکالا گیا وہ کراچی کے اندر نکالا گیا، اور اس کو باقاعدہ طور پر جو مدنی چینل ہے اس چینل کے اوپر جناب وہ دکھایا گیا. میرے پیر کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا. لینا چاہوں گا، یہ دعوت اسلامی کے ذریعے تمام کتاب چھپی ہے کفریہ کلمات. اس میں انبیاء کرام کی گستاخیوں کے عنوان کے تحت پہلا مسئلہ یہ ذکر کیا گیا کہ جناب غیر نبی کے ساتھ علیہ السلام کہنا. تو اس میں نیچے جا کر لکھا گیا کہ چونکہ یہ جو علیہ السلام یا درود و سلام ہے یہ پروٹوکول ہے، خصوصی پروٹوکول ہے انبیاء کا اور فرشتوں کا، لہٰذا یہ کسی اور کے لیے، یعنی اگر ہم امام حسین علیہ السلام کہیں گے، امام علی علیہ السلام کہیں گے، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کہیں گے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں. اور اتنا ظلم ان لوگوں کا کہ انہوں نے اس کو عنوان اوپر دیا انبیاء کی گستاخیاں، اور پہلا سوال ہی وہاں یہ ڈالا. یعنی کس قدر میں حیران ہوں دیدہ دلیری ہے. وسلام علی ابی حنیفہ اور دیگر اس طرح کے بہت سارے دلائل موجود ہیں، بہرحال میں اس باس میں نہیں پڑھنا چاہتا. تو انہوں نے یہ لکھا جی کہ چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک خصوصی پروٹوکول ہے علیہ السلام والا، تو مولا علی کے لیے، حسنین کریمین کے لیے، سیدہ زہرا پاک کے لیے وہ نہیں دے سکتے ان کے ساتھ خاص ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک وہ پروٹوکول کہ جو اہل سنت میں اختلافی ہے، اگر وہ مولا علی کے لیے یا حسنین کریمین کے لیے، سیدہ زہرا کے لیے جو نبیوں کا پروٹوکول ہے یہ فرشتوں کا وہ لے کر آئیں، تو آپ اس کو انبیاء کی گستاخی کے عنوان کے تحت لکھ رہے ہیں. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو خصوصی پروٹوکول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل سنت کے عرف میں رائج ہے اور خاص ہے یہ، تو یہ ایک پیر کے لیے، وہ بھلے کتنے ہی بڑے بزرگ کیوں نہ ان کے لیے یہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ بہت ساری اصطلاحیں یہ دعوت اسلامی کے جو جاہل مجلس شورا کے لوگ ہیں، یہ وہ کہ جو ہمارے عرف کے اندر حضور کی ذات کے ساتھ متعلق ہیں، یہ اپنے پیر کے لیے استعمال. مثلا ہمارے یہاں رسول اللہ کی آل کو آل رسول کہا جاتا ہے، آل زہرا کا لفظ بولا جاتا ہے. اب یہ لوگ عام طور پر یہ اپنے لفظوں میں یہ جملے استعمال کرتے ہیں، آل عطار، آل عمران. کو ایک لینی ہے. تو جی عطر بھائی ماشاءاللہ کیا فرما رہے تھے آپ؟ میں عرض کر رہا تھا حضور کے الحمدللہ آل عطار آل عمران ہی نہیں، الحمدللہ آپ کی مبارک آل کی برکت سے، آل پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے دنیا بھر کی لاکھوں کروڑوں فیملیز ہیں جو آج کی شب کو الحمدللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کو احتشام کے ساتھ منا رہی ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. مرشد اپنے آل کا صدقہ مجھ کو نبھا لو میں ہوں جیسا. مرشد اپنے آل کا صدقہ مجھ کو نبھا لو میں ہوں جیسا. تیرے سوا میں کس سے کہوں بابا. پھر کبھی جناب کہا جاتا ہے کہ جی کیلے کا منہ ادھر کیا جائے. تو اچھا پھر میں نے ان کے منہ قبلے کے کر دیے، قبلہ اس طرف ہے نا، تو ہر چیز کا منہ قبلے کی طرف ہو سکے تو رکھنا چاہیے. احترام کی نیت کریں گے، کعبے کی تعظیم بھی، تو اس کا ثواب بھی ملے گا. امین عطاری صاحب نے آ کر کہا جی کہ یہ جو نعرے ہیں یہ نعت خان نے لگائے ہیں، اور وہ نعرے کے جو جشن میلاد النبی پر لگائے جاتے ہیں، تو نعرے سنتے ہی نگران شورا نے نعرے رکوا دیے اور نعت خان کو سمجھا دیا، اور پھر بعد میں ایک اور کہا کہ جی آج کے بعد جناب وہ جشن کا لفظ ہم جو ہے ہٹا دیں گے. ناظرین و سامعین، حقیقت یہ ہے کہ یہی جو نگران شورا عمران عطاری صاحب ہیں، یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ نعرے خود لگا رہے ہیں. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو اور سب سے زیادہ غلو کا مظاہرہ یہ بندہ کر رہا ہے.